مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جو اس کائنات کا خالق ہے اور اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا رب ہے، جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ واحد لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ ہوگا۔ لم یلد ولم یولد، یہ اس کی صفت ہے، اس کی برابری ہمسری کرنے والا کوئی نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ بے نیاز رب جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو ساری دنیا کی طاقتیں اسے روک نہیں سکتی، اور اگر اس نے کوئی کام نہ کرنا ہو، ساری دنیا کی طاقتیں مل کے اس سے وہ کام کرا نہیں سکتی۔ انسان کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہے، انسان جلد باز ہے۔ خود رب کائنات نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ انسان کو تقدیر سے زیادہ چاہیے، وقت سے پہلے چاہیے۔ جو چیز تقدیر میں ہے وہ ہو کے رہنی ہے، اور جس وقت میں لکھی ہے وہ اسی وقت میں ہوگی۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ تقدیر سے زیادہ ہو جائے اور وقت سے پہلے ہو جائے، اسی جگہ کچھ غلطیاں پھر انسان کر بیٹھتا ہے، اور عام طور پہ ایک جملہ بولا جاتا ہے جو جملہ بولنا ہی درست نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ تو دیر ہے نہ اندھیر ہے۔ اللہ کے ہاں کچھ مصلحتیں ہیں، وہ حکیم ہے، اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ حکمت کے تحت چلتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، کسی پہ آزمائشیں لاتا ہے، کسی کو سزائیں دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اس کا حق ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے عمل کے سبب سے پہنچتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور اکثر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو درگزر کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ، اللہ سے مسلسل مانگتے رہیں، مسلسل دعا کرتے رہیں، کچھ بھی چاہیے اللہ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والے۔ اس لیے وظائف جو کیے جاتے ہیں، ان وظائف میں بنیادی چیز دعا ہے اور اللہ کی طرف توجہ ہے۔ ایک ایسا وظیفہ جو کہ گھروں میں سکون کے لیے، مال میں برکت کے لیے، اور ہر وقت کی راحت کے لیے بہت مجرب عمل ہے، وہ عمل ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں بیماری ہے تو بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، بے سکونی ہے تو بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، کاروبار میں مندی ہے تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، گھر میں بیماریاں ہیں تو بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ عمل ہے سورہ اخلاص کا عمل۔ سورہ اخلاص 41 مرتبہ فجر، عصر اور عشاء کے بعد، ان 3 اوقات میں سورہ عصر کا، سورہ اخلاص کا ورد کیا جائے۔ فجر، عصر اور عشاء، ان 3 نمازوں کے بعد سورہ اخلاص 41 مرتبہ پڑھنا، جس مقصد کو ذہن میں رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مقاصد پورے فرما دیں گے۔ کیونکہ یہ سورہ مبارکہ، یہ اخلاص سورہ توحید کہلاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اس میں ذکر ہے۔ تو بندہ جب یہ ورد کے طور پہ کرتا ہے تو اللہ کی وحدانیت کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار، تو یکتا ہے، تو بے نیاز ہے، نہ تو پیدا ہوا، نہ تجھے پیدا کیا گیا، اور نہ تجھ سے کوئی پیدا ہوا، اور تیری ہمسری اور برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ تو ہمارا رب ہے،
تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہمارا کوئی اور رب نہیں، تیرے بے شمار اور بندے ہیں۔ اس لیے جتنی خلوص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ کیا جائے گا، گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، کاروبار میں اللہ برکت دے دیں گے، بیماریوں کو اللہ دور کر دیں گے، اور آپس میں اتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو مقصد اپنے دل میں رکھ کے یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرماتے ہوئے اس وظیفے کی برکت سے دعا کو قبول کریں گے، اور اس میں دنوں کی قید نہیں، بس مسلسل کرتے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے تمام مسائل کو حل فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔